السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ایمان والوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے، اور بندے مومن کو دعا کا اہتمام کرنا ہی چاہیے، لیکن دعا کرنے والوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم دعا تو بہت وقت سے کر رہے ہیں اور فلاں دعا تو سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن اس دعا کی قبولیت ہمیں آج تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دیکھو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گویا دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے۔ اس کو ہم ایک ایگزامپل اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ عاجز اگر آپ کو دعوت دے کہ آپ ہمارے غریب کدے پر آئیں اور آپ کی دعوت ہے، اب جب آپ ہمارے غریب کدے پر تشریف لے آئے، قدم رنجا ہوئے، آپ اندر آئے، آپ کا استقبال اور ویلکم کرنے کے بجائے ہم منہ تکتے رہ جائیں اور دیکھتے رہ جائیں کہ بھائی آپ کہاں آ گئے اور کیوں آ گئے، تو یہ عجیب سی بات ہوگی نا کہ بھائی بلا رہے ہیں اور پھر منہ تک رہے، نہ ویلکم کر رہے ہیں نہ بلا رہے ہیں، تو یہ عجیب سی بات ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ عز و جل ہمیں دعا کے لیے بلا رہے ہیں، تو پھر ہو نہیں سکتا ہے کہ جو حکم اللہ نے ہمیں دیا ہو اور جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہو، استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کروں گا، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ کی یہ بات ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم سالوں سے دعا مانگ رہے ہیں، ان کی خدمت میں آج ہم کچھ باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی کمزوری تو ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا میں ویسی ڈیل کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے ماتحتوں سے، اپنے نیچے والوں سے کام کروانا چاہتے۔ اے بھائی ذرا پانی لا کر دے، تو اگر وہ 2 منٹ لانے میں لیٹ کر دے گا، ہم کہیں گے ارے بھائی کیا ہوا، پانی کیوں نہیں لا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں ڈیلنگ ایسے نہیں ہوگی کہ ادھر ہم ہاتھ اٹھائیں اور ادھر نوٹیں برسنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہم یہ عرض کریں گے کہ بعض چیزیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بھی ہوتی ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری اہم بات جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اس دعا کے قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مانگا وہ فوراً اسی وقت وہی مل جائے، یہی دعا کی قبولیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 5 شکلیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا قبول ہونے کی 5 شکلیں ہیں، اگر یہ 5 باتوں میں سے کوئی بھی ایک پائی گئی تو دعا گویا قبول ہو گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وہ تمام چیزیں ہم دور کریں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ حرام کمائی، حلال حرام غذا کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوگی۔ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد دعا قبول ہونے کی یہ 5 شکلوں پر غور کریں، اگر اس میں سے کوئی بھی ایک مل گئی تو اس کا مطلب دعا قبول ہو گئی۔ وہ 5 شکلیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جو مانگے وہی مل جائے، جو مانگے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہی مل جائے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جو مانگا وہی ملے گا، لیکن ابھی نہیں ملے گا، بعد میں ملے گا۔ اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں کہ ایک 15 سال 14 سال کے بچے نے اپنے ابا سے بائک مانگی، ابا دلانے پر قادر ہے، مالدار ہے، پیسے والے ہیں، اور بچے پر مہربان، شفیق اور ہمدرد بھی ہے، سب کچھ ہے، اور بچہ بہت ضد کر رہا، ابا بائک چاہیے، ابا بائک چاہیے، لیکن ابا شفقت کے باوجود، ہمدردی کے باوجود، کیپیبل ہونے کے باوجود بھی نہیں دلا رہے۔ کیوں؟ کہ ابھی دلاؤں گا نا تو یہ اڑائے گا، چلائے گا نہیں، اور مسئلے پیدا کر دے گا۔ اس کی چلانے کی ابھی عمر نہیں آئی ہے، 18 ایئرس کا ہوگا، لائسنس آئے گا،
اور پھر اس کو دلایا جائے گا، بلکہ شفیق اور مہربان باپ تو چلانا نہیں آتا ہوگا تو چلانا بھی سکھا دے گا اور دلا بھی دے گا۔ تو اسی طرح بندہ مانگتے رہتا ہے روزی دے دو، پیسہ دے دو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ابھی دے دوں گا نا تو یہ بھی اڑائے گا اور یہ بھی اڑے گا، جب وقت آتا ہے تب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ بھی دعا کی ایک قبولیت ہے۔ تیسرا، جو مانگتے ہیں اس سے اچھا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جو مانگا وہ نہیں ملا، اس سے اچھا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے وہ تو نہیں ملا، اس کا مطلب دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کی مثال سنیے، ایک بچہ اپنے ابا سے بائک مانگ رہا ہے، سائیکل مانگ رہا ہے، ابا نے تھوڑے وقت کے بعد بائک یا سائیکل کے بجائے اس کو ڈائریکٹ کار اور فور ویلر اور مرسڈیز دلا دی، یوں سمجھ لیجئے۔ اب جو کم ظرف بچہ ہوگا، کم ہمت بچہ ہوگا، تنگ مزاج اور تنگ ذہن ہوگا، اس کا دماغ سائیکل اور بائک میں اٹکا ہے کہ یار سائیکل نہیں دلا رہے، یار سائیکل نہیں دلا رہے، کب سے بول رہا ہوں بائک نہیں دلا رہے۔ ارے پیارے، یہ دیکھنا کتنے ہمدرد ہے کہ ٹو ویلر کے بجائے سیدھا آپ کو فور ویلر دلا دیے، اور کون سی برانڈ کی دلا دیے، اتنی عالی اور بڑی چیز دلا دیے، گاڑی۔ تو اس کا دماغ سائیکل میں اٹکا ہے، لیکن مہربان باپ نے اس کو سیدھی اعلیٰ برانڈ کی گاڑی فور ویلر دلا دی ہے۔ تو یہ باپ کے کرم کی علامت، شفیق اور مہربان اور سخی دل ہونے کی علامت ہے، اپنے بچے پر خرچے کا اعلیٰ خرچ کرنے کا جذبہ رکھنے کی علامت ہے۔ تو اسی طرح بندے مومن دعا کرتا ہے سائیکل کی، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ چیز دینا چاہتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں، لیکن تنگ دل اور تنگ دماغ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار سائیکل تو ملی ہی نہیں، اس کا دماغ اسی میں اٹکا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں میرے رب نے مجھے دے دی ہے، وہ فور ویلر ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی تیسری شکل ہے۔ دعا کی قبولیت کی چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، جیسے کہ کئی مرتبہ بائی روڈ سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سی چوک ہونے والی تھی، چند سیکنڈوں سے بھی کم کا فرق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حادثے سے بچا لیا، اتنا زبردست بریک لگا کہ بس سیکنڈوں سے کم کا معاملہ تھا، اللہ نے جان بچا لی۔ بعض لوگوں کا آپ دیکھتے ہیں گاڑی دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بچے کیسے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ کیسے بچایا؟ یہ ان دعاؤں کا اثر ہے جو مانگی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح قبول فرمایا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ دعا کی قبولیت کی پانچویں اور آخری شکل، حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت میں، آخرت میں بندے مومن یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو وہ تمام دعائیں ذخیرہ اور اسٹاک بن کر آخرت میں کام آتی، وہ تمام دعائیں وہاں اس کو اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کی دعا کی قبولیت ملے گی۔ تو بہرحال بندے مومن کو اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قبول نہیں کرے۔ جس اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا، قبولیت کا وعدہ کیا، وہ رب وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ بس کمی ہماری طرف سے، کمزوری ہماری طرف سے ہے کہ ہم مانگنے میں کمی کرتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کا منگتا اور بھیکاری بنائے، اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ اس کے خزانے میں موجود ہے، جو میں مانگ رہا ہوں وہ اس کے دینے پر قادر ہے، جو میں مانگ رہا ہوں اس کے دینے میں اس کو کسی سے بل پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کا بھیکاری بنا دے، مانگنے والا بنا دے۔ اللہ سے تعلق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔